مریم نواز صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ عوام جسے حکومت میں لانا چاہتے ہیں وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری جانب فیصل وارڈا صاحب نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو قطعاً نہیں ملیں گی۔ فیصل وارڈا صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف بھی بہت جلد پاکستان تحریک انصاف پاکستان اور لندن یہ دو جماعتیں بن جائیں گی۔ ناظرین، پاکستان ایک مرتبہ پھر تاریخ کے نازک ترین مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ نازک مرحلہ کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور پاکستان کے آنے والے چند دنوں میں حالات کیسے ہوں گے؟ پاکستان میں گزشتہ 2 دنوں سے ایک عجیب سی غیر یقینی کسی صورتحال پھیلائی جا رہی ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ ایک طرف تو انٹرنیٹ کی سروسز انتہائی سلو کر دی گئیں، ایون کہ کچھ لمحات کے لیے تو انٹرنیٹ سروسز معطل ہی کر دی گئیں۔ سوشل میڈیا ایپس بشمول فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ ایک ایسی سوشل میڈیا ایپ ہے جس سے ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا رابطہ رہتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، اور جو پاکستان میں موجود پاکستانی ہیں ان کا بھی رابطہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ایپس بھی ڈاؤن رہیں، لنک ڈاؤن رہا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس نے پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے وہ بیانات جو وہ گزشتہ 2 دنوں سے لگاتار دیے جا رہی ہیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ جو بیانات ہیں اس کا پس منظر سمپل اور صاف ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آنے والے دن بہتر نہیں ہیں اور سیکیور نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا، انہوں نے عوام کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ عوام جس کو لانا چاہتی ہیں وہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو دوسرے لوگ ہیں جیسے کہ جاوید لطیف صاحب، خواجہ آصف صاحب، وہ بھی یہی فرماتے ہوئے نہیں تھک رہے کہ عوام جس کو لانا چاہتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے جو آ رہا ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس پہ ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ آیا کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے یا پھر یہ جو چند ہزار اشرافیہ ہے یا جو طاقتور حلقہ ہے پاکستان کا اس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اگر ہم پاکستان کی عوام کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ فروری میں عمران خان کو جو ووٹ پڑا اس کے اوپر عمران خان کا ہی حق ہے، لیکن یہ بات تو اب سارے جان چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں لانا چاہتی، لیکن عمران خان کو روکنے کے لیے ملک کا امن و امان داؤ پہ لگانا یہ ایک غیر انسانی رویہ ہے جو کہ موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ ناظرین، ایک بات یہ آپ بالکل آج کلیئر کر لیں کہ سب سے بڑی فساد کی جڑ وہ مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون اس طرح سے ہے، میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں، مسلم لیگ نون اس طرح سے ہے کہ فروری میں مسلم لیگ نون کو انتہائی کم پاکستانیوں نے ووٹ دیے۔ ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا کہ وہ پنجاب اور مرکز میں حکومت بنائیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے بھی نہیں تھے حکومت مرکز میں لی جائے، پنجاب میں وہ چاہ رہے تھے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو کاٹ کے وہ آگے چلے گئے اور ان کو بائی پاس کیا اور حکومت لے لی۔ اب اس حکومت کو ظاہر سی بات ہے سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور عوام جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ بظاہر لگ بھی رہا ہے کہ آئندہ یہ جو چند مہینے ہیں اس وقت تک تو عمران خان کا کرزمہ نہیں توڑا جا سکتا۔ تو ایک طرف عوام کا رجحان ہے، عوام عمران خان کو اقتدار کے حلقوں میں دیکھنا چاہتی ہے، عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب جو طاقتور حلقے ہیں، اور طاقتور حلقہ اس وقت سب سے بڑا جو طاقتور حلقہ ہے ظاہر سی بات ہے حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے۔ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے اس اقتدار کو طول دے سکے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ یہ جو حکومت ہے یہ ہر حال میں یہ 5 سال اپنی مدت کے پورے کرے گی، لیکن یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بیان فنچ جو ایک انٹرنیشنل سروے کمپنی ہے اس کی رپورٹ کے بعد منظر عام پہ آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت 18 مہینے سے زائد نہیں قائم رہ سکتی، اس کے بعد عمران خان کی واپسی ہے۔
پاکستان کے نامور صحافی نجم سیٹھی اور حامد میر صاحب کا یہ متفقہ یہ بریکنگ نیوز ہے، بیانیہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر تک یہ حکومت ڈگمگا کی صورت میں رہے گی اور پھر اس کے بعد یہ گھر چلے جائیں گے۔ اور اس سے بھی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشنز دوبارہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن عمران خان جیل سے وزیر اعظم بن کے نکلے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے اور میں پھر دوبارہ پاکستانیوں سے مخاطب ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات کو خدا را آپ امن و امان میں قائم رہنے دیں، کیونکہ اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ اگر حالات خراب ہوں گے تو نہ ہی تو عمران خان وزیر اعظم بن سکے گا اور نہ ہی مسلم لیگ نون یا کوئی دوسری سیاسی جماعتیں اس میں واپس قائم رہ سکیں گی۔ اگر حالات ٹھیک رہیں گے، ملک کے نارمل رہیں گے، جمہوریت ہے، اس میں وزیر اعظم آتا ہے جاتا ہے، پولیٹیشنز آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن جو ریاست ہوتی ہے اس کا دار و مدار، اس کا نظم و نسق، اس کا جو معاملات ہے وہ چلتے رہنا چاہیے۔ اسی سے عوام کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ انڈاؤٹڈلی کہ بجلی کے بلوں اور مہنگائی کی ماری ہوئی عوام کو اب ایک مرتبہ پھر دوبارہ یہ شدت سے احساس ہوا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی، نہ ہی تو ان کے جان و مال کی حفاظت ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، جمہوریت سب سے خوبصورت راستہ ہے، اسی پہ سب کو قائم رہنا ہوگا۔ عمران خان کے اوپر جسمانی تشدد کی باتیں کی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے اوپر زد و کوب ان کو کیا جاتا رہا ہے، اور اب تو بات زد و کوب سے آگے بڑھ گئی۔ ابھی علی محمد خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملاقات کرنی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور یہ جو معاملات ہیں یہ شدت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی اب سے چند لمحات پہلے بڑے شدید بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو میں دیکھ لوں گا اس میں کون کون ملوث ہے۔ تو ناظرین، کیا عمران خان کی بیوی کی جان خطرے میں ہے یا عمران خان کی جان خطرے میں ہے؟ یہ دونوں ممکنہ سوالات ہیں، ان سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی۔ لیکن ایک مرتبہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس تناظر میں کہ ملکی حالات یا آپ کے لیڈر کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سوٹے لے کے تو سڑکوں پہ آ جائیں، بلکہ اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ جو حالات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں ان سے دور رہا جائے۔ اور اس وقت سب سے بڑا سازشی عناصر وہ ہماری حکومت خود بن گئی ہے۔ حکومت کے وزراء یہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہے کہ کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے، عمران خان کو کسی بھی صورت وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ وہی صورتحال ہے جو کہ 9 مئی سے پہلے قائم کی گئی تھی۔ ہم نے دیکھ لیا کہ بنوں میں بھی حالات خراب ہیں، تو بنوں میں بھی حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اور اس میں جو سازشی عناصر ملوث ہیں، نہ ہی تو وہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی وہ اس سٹیٹ کے خیر خواہ ہیں۔ تو پھر دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ مسلم لیگ نون اپنی سیاست کے آخری مراحل میں ہے، آخری منازل پہ ہے، آج کل کی بات ہے، اور انسان اس طرح کے بیانات تبھی داغتا ہے جب اس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ ہار رہا ہے۔ فیصل وافدہ صاحب بھی وہ ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، اور وہ دوبارہ پھر فرما رہے تھے جی کہ سیٹیں نہیں ملیں گی، اور تو اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیہائنڈ دا سین کیمرے کے پیچھے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے وہ یہ فرما رہے تھے کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، پارٹی چھوڑ جائیں گے، لیکن پارٹی تو نہیں چھوڑی۔ 38 MNAs کے حلف ناموں نے اقتدار کے حلقوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی مدت ملازمت کے آخری ایام میں ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسی مہم جوئی کی طرف نہیں جائیں گے، نہ ہی اس کو سپورٹ کریں گے جو ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک غم یا دکھ کا سلسلہ یا ذکر بن کے ساری زندگی ان کے ساتھ چلے۔ اب میں آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ عمران خان کے بارے میں وہ لوگ جو یہ تاثر رکھتے ہیں کہ عمران خان کو وہ نقصان پہنچا لیں گے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں عمران خان آپ کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا یہ نظر آئے گا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔